آج میں آپ کے سامنے ایک تجسس سے بھری پراسرار کہانی پیش کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے عفریت۔ از قلم رخشندہ بیگ۔ شاہ زمان نے جیسے ہی بوسیدہ دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سوکھے پتوں پر پڑتے اس کے قدموں سے عجب سی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ نیم اندھیری راہداری سے ہوتے اس نے دیے گئے نمبر والے کمرے پر دستک دی، اور جواب نہ ملنے پر چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے نیم تاریک ماحول سے مانوس ہونے میں اسے چند لمحے لگے۔ ایک بستر پر کوئی موجود تھا جو سر سے پیر تک کمبل میں لپٹا نگاہوں سے اوجھل تھا، جبکہ کمرے میں موجود دوسرا پلنگ خالی تھا، جہاں اس نے اپنا سامان رکھ دیا۔ سوچوں اور تھکن سے لڑتا خود بھی کچھ ہی دیر میں نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ شاہ زمان، پہاڑوں کا بیٹا، محنتی اور جفاکش، سنہری بال، سبز آنکھیں اور سرخ و سفید رنگن یورپین جھلک دیتی تھی۔ بہت دور اس کا گاؤں، جہاں زندگی گزارنے کے لیے سخت جانی کے باوجود دستیاب وسائل بہت کم تھے۔ بہت سی امیدیں آنکھوں میں لیے وہ ایک عزم سے اس شہر میں لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ اس شہر کے مضافات میں واقع اس ہاسٹل نما عمارت میں کمرہ لینا بھی اس کی کمزور جیب پر گراں تھا، پر مجبوری تھی، سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے ہی تھا۔ بہت جلد اس نے کام ڈھونڈ لیا تھا۔ کمرے میں اس کے ساتھ رہنے والے لڑکے نے اپنا نام سمیر خان بتایا تھا۔ دونوں میں اچھی بات چیت ہو گئی تھی، پر شاہ کو اس سے ایک الجھن سی محسوس ہوتی۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، پر کیا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ چل یارا، آج گھومتے پھرتے ہیں، میں تجھے اس جگہ کی سیر کراتا ہوں، سمیر نے شاہ زمان کی چھٹی والے دن اس سے کہا۔ شاہ زمان نے آج ہی پہلی تنخواہ گاؤں بھیجی تھی اور وہ خوش تھا، سو اس نے بھی حامی بھر لی۔ چل یار چلتے ہیں۔ واقعی میں تو جب سے آیا ہوں کام کے علاوہ کسی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ سمیر کے ساتھ وہ قریب موجود جنگل کی طرف نکل آیا تھا۔ میں آج تجھے ایسی جگہ دکھاتا ہوں جہاں جا کے پتہ چل جائے گا تو کتنا بہادر ہے۔ سمیر کی بات اس کے پہاڑی خون میں جوش پیدا کرنے کے لیے بہت تھی، اور اب وہ جنگل میں موجود ایک پرانے کنویں پر کھڑے تھے۔ یہاں جنگل اس قدر گھنا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، درختوں کی جٹائیں ایک دوسرے میں الجھی پڑی تھیں، کسی پرندے کی بھی کوئی آواز نہ سنائی دیتی۔ اس کے برعکس ایک وحشت سی تھی جس نے ماحول پر افسردگی طاری کی ہوئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں کی سیر کرانے لے آئے ہو؟ شاہ زمان نے تعجب سے پوچھا۔ سمیر کی زرد آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں اور چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چلو اس کنویں میں اترتے ہیں، پہلے میں اترتا ہوں، پیچھے سے تم بھی آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر شاہ زمان نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ سمیر کے طنز بھرے فکرے نے اس کا خون گرما دیا اور اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ نہ جانے کب کا متروک کنواں، جا بجا مکڑی کے جالے، حشرات کی موجودگی اور اندھیرے کے علاوہ ایک سرانٹ تھی جو نیچے اترتے اس نے محسوس کی، جبکہ سمیر پہلے ہی اتر چکا تھا۔ نہ جانے کتنا گہرا کنواں تھا۔ کافی نیچے اترنے کے بعد اس نے دوست کو آواز دی۔ جواب میں اسے
ایک عجیب سا ہیولا نیچے سے اپنی جانب آتا محسوس ہوا۔ کچر کچر کی منحوس آوازوں کا ماخذ وہ دیو ہیکل افریت جو کسی مکڑے کی صورت اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہ زمان نے گھبرا کر تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اسی تیزی سے وہ مکڑا بھی کچر کچر کرتا اپنے بڑے بڑے پیروں کے ساتھ اوپر آنے لگا۔ ابھی کنویں کا دھانا کچھ دور تھا کہ اس مکڑے نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اس کی جانب جست لگا دی اور اس کو دبوچ لیا۔ آخری منظر جو شاہ نے دیکھا وہ اس کی زرد آنکھیں تھیں، بالکل سمیر کی آنکھوں جیسی، زرد اور چمکدار۔ If you are ever in trouble, don't try to be brave. Just run. Just run away.